لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اگر محترم، جس مناسبت سے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، پہلی بات حجت الاسلام مولانا کلب شیخ صاحب نے شب کی مجلس میں بیان کیا تھا، اور وہ ہماری قوم کا ایک درد دل ہے کہ ہم نعمت کے چھن جانے کے بعد گریہ ازاری کرنے کے عادی ہیں، نعمت کی قدر و قیمت جاننے کے عادی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مولانا کلب ساجد صاحب عز اللہ مقام ہو 15 دن پہلے ان کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اور آج انتقال ہو جانے کے بعد ان کا مرتبہ بڑھ گیا. ان کا مرتبہ ان کی حیات میں ہی بلند و بالا تر تھا. مر جانے کے بعد، درمیان سے گزر جانے کے بعد اب اندازہ ہوا کہ وہ علم کا جو سمندر تھا، جو سخاوتوں کا پہاڑ تھا، وہ آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا. اب اس کے بعد جو بھی اس سے استفادہ کرنے کے ہمارے پاس ذرائع اور وسائل ہیں، وہ یہی ساری باتیں ہیں جو ہم اور آپ اب جلسے اور سیمینار اور مجلسوں کے ذریعے حاصل کریں گے. جو ایک بات جو کہنے کا میرا جی چاہتا ہے، لیکن بہرحال بات تھوڑی سی گرم ہے اور تھوڑی سی بھاری ہے. چونکہ ہم اور آپ تنہا فضائل و مناقب سننے کے عادی ہیں، اسے اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کے عادی نہیں ہیں. ورنہ ہمارے پاس، ہماری قوم کے پاس، عالم انسانیت کے پاس، عالم بشریت کے پاس جو سرمایہ آل محمد علیہ السلام کی طرح سے ہے، وہ دنیا کی دیگر اقوام میں نہیں پایا جاتا. دنیا کی کوئی فضیلت ہو، کوئی بہتری ہو، وہ آل محمد کے دروازے کی غلام بن کر کے نظر آتی ہے. اس کا مرتبہ وہیں پر جا کر کے صحیح معنوں میں نظر آتا ہے. لیکن ہماری صورتحال ہے کہ ہم ان فضائل و مناقب کو سن کر کے نعرہ لگانا جانتے ہیں، خوش ہونا جانتے ہیں، انہیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنا نہیں جانتے. ورنہ اگر ہم نے ان کے پیغامات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالا ہوتا تو آج ہماری قوم کی یہ صورتحال نہ ہوتی کہ ہر مقرر کو کہنا پڑتا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کے اوپر لازمی اور ضروری اور فریضہ ہے. آج کی حکومتیں بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ کا جو نعرہ آج دے رہی ہے، اسلام 1400 سال پہلے دے چکا. اگر ہم نے وہاں سے سیکھ لیا ہوتا تو آج ہمیں ان کے دروازے پر نہ جانا پڑتا اور انہیں کہنے کی نوبت نہ آتی کہ بیٹی پڑھاؤ. اس درمیان میں ہمارے یہاں جو صورتحال پیدا ہوئی، ہم نے تنہا اتنا سمجھا کہ بیٹی کو اتنا پڑھا دیا جائے کہ وہ اپنا نام لکھ سکے، اگر کہیں دستخط کرنا ہو تو دستخط کر سکے، قرآن پڑھنا چاہے تو قرآن پڑھ لے. اس کے آگے ہمارے عیب سمجھا جاتا تھا کہ ہماری بیٹی کسی اسکول میں جائے، ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہو جائے، لہذا یہ اس کو ہم مایوس سمجھتے تھے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو محمد و آل محمد کے چاہنے والے، ان کے اطاعت گزار، ان کا کلمہ پڑھنے والے،
اپنا امام ان لوگوں کو ماننے والے، جہاں پر علم کا مسلسل پیغام دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ہم حضرات جو ہے وہ علم سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جس مر جانے والے کی یاد میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی تھی، جو ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے پیغامات کو اتنا توجہ نہیں دیا، تو اس بیچارے مر جانے والے کے پیغامات پر کیا ہم توجہ کریں گے؟ ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ ہے۔ ہر آدمی برابر یہ جب سے انتقال ہوا اور جب بھی ان کا تذکرہ ان کی حیات میں ہوتا رہا، ہر آدمی کہتا رہا مولانا موصوف جو ہے وقت کے بڑے پابند ہیں، وقت کے بڑے پابند تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ وقت کے بڑے پابند تھے، کوئی ایک مخلص تو پیدا ہوتا جو کہتا حضور میں نے آپ سے وقت کی پابندی سیکھا، آپ منبر پر جانے کے پابند ہیں، میں فرش ادا کے بچھانے کا پابند ہوں۔ لیکن ہمارا یہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ مجلس کا اعلان اشتہار بچھا دیا 7 بجے کا اور ہونا وہ 9 بجے ہے۔ بھائی جب آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں 8 بجے 9 بجے شروع کرنا ہے، تو کس حکیم نے آپ سے کہا ہے کہ آپ 7 بجے چاہیے؟ نہیں، ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مولانا مرحوم کو خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے جو ان کے پیغامات تھے، اگر ان پیغامات کو ہم اپنی زندگی میں داخل کر لیں تو اس سے بڑی خراج عقیدت کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ علی زبانی طور پر کہہ دینا بڑے مومن تھے، بڑے وقت کے پابند تھے، بڑے متقی تھے، صحیح تھا، سب ہے اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ہم نے سیکھا کیا ان سے؟ ان کا کمال تنہا یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں طے کرتے تھے کہ ہمارے ممبر پر جانے کا وقت کیا ہے، اس کے پہلے کیا ہونے والا مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ہم اور آپ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد یہ طے کرے کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں، ہماری شادی، ہمارا بیاہ، ہمارے مرنے جینے کے جو بھی پروگرام ہمارے یہاں ہوتے ہیں، ہمارا مذہب ہر عمل میں وقت کی پابندی کا پیغام دیتا ہے، اور ہماری زندگی ہر کام میں وقت کی ناقدری کا پیغام دیتا ہے۔ کہیں بھی ہمارے وقت کی کوئی پابندی، اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایک سرخیرہ پیدا ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے 7 بجے کا اعلان کیا ہے لہذا ہم 7 بجے شروع کر دیں گے، تو ہر آدمی کہتا ہے بالکل پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، چھڑی ہو گئے، ان کو تو پتہ نہیں کس نے بتا دیا وقت کی پابندی۔ نہیں عزیزان محترم، ہم مسلمان ہونے کے بعد ہمارا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم ہر عبادت اور ہر اطاعت اور ہر عمل کو انجام دینے سے پہلے وقت کی پابندی کا خیال رکھیں۔ یہ ایک مرحلہ مولانا مرحوم کی خصوصیات میں۔ دوسری بات جو مولانا مرحوم کی خصوصیات میں پائی جاتی، جس کا تذکرہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، اور وہ ہے مولانا مرحوم کے اندر جو خصوصیت پائی جاتی تھی، وہ رسم و رواج کی مخالفت، وہ رسم و رواج کی مخالفت۔ اور اسی میں ایک جملہ اور جوڑ دیجیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شادی میں نکاح پڑھنے کے واسطے حاضر ہوں جہاں پر مہر کی رقم پہلے دی جائے، جہاں پر جہیز کا کوئی تذکرہ نہ ہو۔ اب اتنی باتیں کو سننے کے بعد ہر آدمی اپنی جگہ طے کرے کہ آیا ہمارا کوئی مولانا مرحوم سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، ہم اپنے کو ان سے جوڑ سکتے ہیں یا نہیں جوڑ سکتے۔ ہمارے یہاں تو خالی مہر کی رقم کا تذکرہ ہوتا ہے، لکھ دو، 14,000 سے آگے نہیں بڑھے، 14,000 کے بعد بھی پہلے سے طے ہے کہ ہم کو دینا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جہاں پر ہمیں اور آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم مولانا مرحوم سے اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے محبت کرنا ہوگا۔ صلوات محمد والے ہمیں ان تمام باتوں کا لحاظ کرنا پڑے گا جس کے مولانا مرحوم پابند تھے۔ اگر ہم ان سے واقعی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پابندی کرنا پڑے گی۔
تاکہ پتا چلے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں. لہذا ہم کم از کم تمام چیزوں کی قدر و قیمت کے ساتھ ساتھ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں. وقت ہمارے یہاں پر سب سے زیادہ بے قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کتنا وقت برباد کر رہا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا. ایک نکاح جو 2 اور 2.5 منٹ اور 3 منٹ کا کام ہوتا ہے، مولانا کو 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے لے جا کر کے بیٹھا دیا کہ جب بارات آئے گی اور بارات والوں کے نفرے تمام ہوں گے تو اس کے بعد آپ آ جائیے گا اور آ کر کے ہلکا طور قبول تو کہہ دیجیے گا اور اس کے بعد آپ کا تمام وقت کام تمام ہو جائے گا. گویا جس کام کو شریعت نے لازمی اور واجب قرار دیا تھا وہ ہماری قوم میں ثانوی درجہ رکھتی ہے، اور ہم اس کے بعد جہاں پر کوئی تذکرہ نہیں ہوتا ہے رسومات کا. مولانا مرحوم ہمیشہ رسومات کی مخالفت کرتے رہے. شاید کی وجہ جو حضرات وہاں پر موجود تھے یا جنہوں نے سنا ہوگا، جب مولانا مرحوم نے اپنی بیٹی کی شادی کیا تھا، اپنی بیٹی کا عقد نکاح مدرسے کے حال میں کیا تھا، اور مدرسے کے حال میں کرنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر کے تقریر کیا، اور تقریر کرنے کے بعد فرمایا جن صاحب کو میری بات کی تصدیق کرنا ہو وہ جا کر کے میری بیٹی کو دیکھ لے. نہ کوئی زیور ملے گا، نہ کوئی کنگن ملے گا، نہ کوئی انگوٹھی ملے گی، نہ کوئی کچھ ملے گا. جیسی میری بیٹی بیٹھی ہے ویسے ہی میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا. جہیز وغیرہ کی کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے. لہذا اگر ہم مولانا مرحوم سے واقعی محبت اور اظہار عقیدت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہ ساری باتوں کو اپنانا پڑے گا. اس لیے نہیں اپنانا پڑے گا یہ مولانا مرحوم کی سیرت ہے، نہیں. مولانا مرحوم صحیح معنوں میں آل محمد کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے تھے، صحیح معنوں میں اسلام کے پیغام کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے تھے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ زبان کا اثر کم ہوتا ہے، انسان کے اعمال و اطوار کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ہم اور آپ پہلے اس پر عمل کریں تاکہ قوم بھی اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد سے آمادہ اور تیار ہو. میں اس سے زیادہ وقت اب حضرات کا نہیں لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب مشکل سے 1 گھنٹے کا وقت بچا ہے، ابھی مقرری حضرات بھی موجود ہے. لہذا میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں کہ مولانا مرحوم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ آپ کے پیش نظر ہے. یہ وجہ ہے کہ ایسے مرحلے میں ایک جملہ اور گزارش کر کے بات کو تمام کر دوں. سرکار علامہ جوادی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جب کبھی بھی کوئی نیک کام کرنا چاہو تو ہمیشہ اپنی اوقات سے بڑا منصوبہ بنانا، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی منصوبہ سازی نہیں کرنا، بلکہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سے بڑا منصوبہ بنایا جائے. جب کسی نے پوچھا مولانا یہ اپنی اوقات سے بڑا منصوبہ کیوں بنایا جائے تو مولانا مرحوم نے فرمایا تھا اپنی اوقات سے بڑا منصوبہ اس لیے بناؤ تاکہ تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو اور اپنی ذات پر اعتبار نہ کرو، بلکہ کبھی نہ کہیں تمہارے ذہن میں خدا کا تصور پایا جائے، اہل بیت کا تصور پایا جائے، امام زمانہ کا تصور پایا جائے. اور جب ان کا تصور ہوگا کہ ہمارے اوقات نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، لہذا میں نہیں کر سکتا، تو ہماری مدد خدا کرے گا، ہماری مدد اہل بیت کریں گے، ہماری مدد وقت کا امام کرے گا. جب ان کے اوپر اعتماد کر کے کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو یقیناً پروردگار عالم اسے کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا. میرا یقین ہے کہ مولانا مرحوم نے جو بھی کام کیا وہ اپنی ذات پر اعتبار کر کے نہیں کیا ہے، وہ وقت کے امام پر اعتقاد اور اعتماد کر کے انہوں نے اتنا بڑا بیڑا اٹھایا. گویا وقت کا امام بھی آواز دے رہا تھا اگر میری ذات پر تمہیں اعتبار ہے تو میں تمہیں اتنی کامیابی عطا کروں گا کہ ظاہراً دیکھنے میں بڑے غریب انسان، ظاہراً دیکھنے میں بڑے سادہ انسان دکھائی دو گے، لیکن دنیا کے کوئی منطقہ اور کوئی علاقہ ایسا نہ ہوگا جہاں تمہارے واسطے فرش عذاب بچھائی نہ جائے. الحمدللہ رب العالمین.